کو معلوم نہیں کہ سلطان نور الدین وہ بھی غوث اعظم کا زمانہ گزرا ہے. سلطان نور الدین ایک اللہ کے ولی زندہ دل بادشاہ تھے. انہوں نے جب بیت المقدس کو قبضہ کرنے کے لیے آزاد کرانے کے لیے ایک جتھا تیار کر کے حملہ کیا تو میں بہت دلچسپ بات بتا دوں. آج کہنے والے لوگ کہتے ہیں پیروں کی ہاں مجاہد نہیں ہوتے, پیروں کی ہاں سپہ سالار نہیں ہوتے. پیروں کے رد کرنے والے لوگوں حقیقی معنوں میں ان خانقاہوں میں جاؤ جہاں سے شریعت و تصوف کا چشمہ پھوٹتا ہے. تمہاری نگاہیں خیرہ رہ جائے گی. قسم خدا کی یہی وہ خانقاہیں تھی جہاں سے اسلام کے علوم دینیا کے وارث عالم پیدا ہوئے اور طریقت کا طریقت اور معرفت کے امام پیدا ہوئے. وہی خانقاہوں سے مجاہدین اسلام پیدا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آپ تاریخ کا جائزہ لیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے طلباء کرام کو سلطان نور الدین سنگی کے لشکر میں بھیجا تھا. صحیح تاریخ کے اعتبار سے 3000 علماء کو تیار کیا. 3000 علماء. پہلے کہاں تھی اس طرح مدارس؟ ایک ہی خانقاہ میں حدیث و قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تھی اور دوسری طرف دلوں کو سیکل بھی کیا جاتا تھا, دلوں کو سیکل بھی کرایا جاتا تھا. ہمیں تعلیم دی گئی کہ راہ سلوک کوئی مشکل نہیں ہے. اے سٹاری والوں تھوڑا سا اسے بھی سن لو, آگے بڑھوں گا پھر اسی طرح آ کر. راہ سلوک چلنا بھی آسان ہے. تم نے جن سے سنا ہے کہ راہ سلوک بہت کٹھن ہے, بہت کٹھن ہے. ہاں کٹھن ہے, لیکن میں آسان راستہ بتاتا ہوں. 2 جملے کا میں انجمن غوث غلامان آسی بھی سن لیں اور حاضرین بھی یاد کر لیں. 2 جملے. اے لوگوں, راہ سلوک طے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو راہ سلوک طے کر کے مولا کے حضور پہنچ جاؤ گے. صرف 2 قدم ہیں. تم کہو سبحان اللہ. صرف 2 قدم, 2 منزل ہے. ایک قدم یا ایک منزل. سنو غور سے, اگر چاہتے ہو اللہ تک رسائی ہو جائے تمہاری, راہ سلوک کسی کو کہتے نا, اللہ تک پہنچنا. اگر چاہتے ہو اللہ تک رسائی ہو جائے تو پہلا قدم سنو. پہلا قدم یہ کہ جب تم مخلوق سے جڑو, یعنی سوشل ورک کرو, خدمت خلق کرو, کسی کا کام آ جاؤ. پڑوسی غریب ہے, اسے سود مانگنے پہ مجبور نہ کرو, اس کی ضرورت کو پوری کر دو. غریب ہے جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی, اللہ تمہارے بینک میں رکھے ہوئے مالوں کو بھی جانتا ہے, اللہ تمہارے چھپے ہوئے خزانوں کو بھی جانتا ہے. اگر اس غریب کی توری اٹھا دی ہوتی تو اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ تو آتا ہی, لیکن اس غریب کے دل سے صدائے بار بار گش کرتی. تمہارا کردار دیکھ کر شتاری کے سینکڑوں گھروں سے مدد کرنے کی التجا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے بھائی کو سود پر مجبور کرنا چاہتے ہیں, اور وہ مسلمان بھی کیسا جسے اللہ نے پیسہ دیا. کیا تم نہیں جانتے پڑوسی کس طرح ہوتے؟ اچھا پہلے یہ سنو بات, میں بہک جاؤں گا. آپ جانتے ہو شروع سے میں ایک طرف چلتا ہوں, پھر مارک ملتے رہتے اور اسی طرف پکڑ جاتا ہوں, پھر میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں. آج تو مجھے چند ضروری باتیں بتانی, اس لیے شارٹ میں چھوتا ہوں, آگے بڑھوں گا.
میں نے بتایا راہ سلوک اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف 2 قدم. ایک قدم یہ کہ مخلوق سے جب جڑو یعنی مخلوق کی خدمت کرو تو اپنے نفس کو الگ کرو. توجہ, اپنے نفس کو, ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو. اپنے نفس کو الگ کر دو. نفس الگ کرنا مطلب کیا ہے؟ اگر دان دے رہے ہو نا تو اس میں یہ خیال نہ ہو کہ زمانہ دیکھے ہمیں دانی کہے. قرض دے رہے ہو تو وہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہو تو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہمیں احسان کر رہے ہیں. اس لیے نفس کو الگ کر دو, مخلوق سے جڑو تو نفس کو الگ کر دو. اگر خدا سے جڑو یعنی عبادت میں بیٹھو تو مخلوق کو الگ کر دو. تم رہو رب کائنات کی رحمت کے اجالے رہے, اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے رہو اور عبادت میں مہو رہو. یقیناً نفس کو چھوڑو. اس نفس میں تو نہ جانے کتنے کتنے اہل علم بھی چلے گئے, اہل علم بھی چلے گئے. خانقاہوں میں تعلیم صرف یہی دی جاتی ہے. نفس اگر موٹا ہو گیا نا تب بڑا مشکل ہوتا ہے. آدمی دان بھی دیتا ہے نا تو وہ 100 کا نوٹ دے گا تو وہ کھول کر دے گا. کل تک غریب تھا, آتا تھا پیر صاحب کے ساتھ جاتا تھا, آج مالدار ہو گیا تو اکڑنے لگا. کیا اکڑنے لگا؟ آج ہمارے معاشرے میں غرور بھی بہت ہے. اچھا میں حافظ نہیں, حافظ 2 بیٹھے ہوئے, اگر میں بھولوں تو بتانا. قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں, درود شریف پڑھو, آیت یاد آ جائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. کالذین کفروا خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس سے پہلے والا ایک جملہ چھوٹ رہا ہے لیکن مفہوم بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں, تم ان کافروں کے طرح مت ہونا. کالذین کفروا خرجوا من دیارہم, ان کافروں کی طرح نہیں ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے تو بطرا ورئاء الناس, قوت آزماتے اتراتے ہوئے نکلے, یعنی سینہ پھلاتے ہوئے نکلے. کل تک غریب تھے تو جھک کے چلتے تھے, آج مالدار ہو تو سینہ نکال کے چلتے ہو. کیا تم قرآن کے فرمان کو نہیں مانتے؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں ان کافروں کی طرح مت ہونا جو اپنے گھروں سے نکلتے تو تکبر لے کر نکلتے, اتراتے, تکبر کرتے. اے لوگوں, تمہیں خانقاہوں سے اور سرکار غوث پاک کے دیار سے, خانقاہ غوثیہ سے یہی میں اثر